بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد الاقصی کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بننے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم ترین مسجد ہے۔ مسجد الاقصی کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد تعمیر کیا گیا۔ اس مسجد کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، جبکہ تعمیر اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی۔ آپ کو بتا دوں کہ بیت المقدس کا مسئلہ آپ کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج پوری دنیا میں ایک سب سے بڑا ایشو کیوں ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے یہ جگہ مقدس تھی، فرشتوں کی تعمیر کی ہوئی، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے اس وقت آپ بادشاہ تھے، آپ کی حکومت تھی۔ اس وقت تو آپ نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ کے زمانے میں یہ کام پورا نہ ہو سکا، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ کام پورا کرنے کا حکم دیا۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور داؤد علیہ السلام کی کرسی پر بھی فائز ہوئے، اور وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی، آپ کی امت بھی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی تھی کہ وہ ہواؤں پر بھی حکومت کرتے اور جناتوں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ کام شروع کیا۔ یہ جگہ وہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، وہیں پر سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا اور یہ جنات نے بنانا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا ڈیزائن بنا کر دے دیا کہ اس طرح سے بننا ہے۔ جنات تعمیر کرتے رہے اور جنات اتنا خوف کھاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ وہ ایک لمحہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے غافل نہیں ہوتے یا حکم عدولی نہیں کرتے۔ مسجد کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو جنات بھاگ جاتے، لیکن اللہ کی مصلحت حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی کا سہارا لے کر یوں کھڑے رہے جیسے انہیں دیکھ رہے ہوں۔ جب تک سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، بڑی تیزی سے جنات بڑے بڑے پتھر لاتے اور تعمیر کرتے رہتے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کو سالوں گزر گئے، لیکن آپ وہاں سے ہٹے نہیں، کیونکہ وہاں کام چل رہا تھا۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب لکڑی کو دیمک کھا گئی اور لکڑی ٹوٹ گئی، پھر آپ زمین پر آ گرے۔ جنات اسی وقت جان گئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو انتقال کر گئے اور جنات وہاں سے بھاگ گئے، مگر بیت المقدس کا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ یہ مسجد فلسطین کے یروشلم میں موجود ہے اور اس مسجد کی نسبت سے پورے شہر کو بیت المقدس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے اور اس مسجد کے ساتھ ان کا گہرا تعلق رہا۔ یہ مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہی ہے اور مسلمانوں نے 17 مہینے تک اسی مسجد کی اور رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو یہی مسجد آپ کی پہلی منزل بنی۔ یہی وہ مسجد ہے جس میں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کرام نے قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اسی مسجد میں حضرت مریم علیہ السلام کو جنتی پھل ملا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مسجد کے اندر ہوئی۔ یہ مسجد ہیکل سلیمان کے نام سے بھی مشہور ہوئی۔ اس کی لمبائی 90 فٹ،
چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر تابوت سکینہ بھی رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بادشاہ بخت نصر نے اس مسجد پر حملہ کر اسے جمیدوج کر دیا۔ یہ مسجد کچھ ایسی ہی مسمار رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 636 عیسوی میں فلسطین کو عیسائیوں سے فتح کر کے اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ کچھ عرصے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد کی تعمیر کو پھر شروع کروایا، جیسے ان کے بیٹے الوالد بن عبد المالک نے 705 عیسوی میں مکمل کیا۔ اس کے بعد 746 عیسوی میں یہ مسجد زلزلے سے شہید ہو گئی تو عباسی خلیفہ نے 754 عیسوی میں اس کی دوبارہ تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد 1033 عیسوی میں مسجد زلزلے سے پھر شہید ہو گئی۔ پھر 2 سال بعد فاطمی دور میں اس کی تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد 1186 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد کی تعمیر اپنے دور حکومت میں کروایا۔ آخری بار مسجد کی سب سے بڑی تعمیر 1546 عیسوی میں سلطان سلمان قانونی نے کروائی۔ مسجد الاقصی کا رقبہ تقریباً 1,46,000 ورگ میٹر ہے، جس میں تقریباً 5 لاکھ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد میں 2 بڑے گنبد، 10 چھوٹے گنبد، 4 مینار موجود ہیں۔ ہر ایک مینار کی لمبائی 37 میٹر یعنی 121 فٹ ہے۔ مسجد الاقصی کے 10 دروازے ہیں، جس کا فی الحال کا دروازہ بند ہے۔ آج جو اس مسجد کی موجودہ شکل ہے، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں بنوایا تھا۔ مسجد الاقصی بہت ہی فضیلتوں اور برکتوں کی مالک ہے، اور یہ شہر دنیا کی شروعات سے لے کر اس کے اختتام تک بہت ہی فیصلہ کن اور اہم ہے۔ اللہ تعالی مسجد الاقصی کو ہمیشہ قائم رکھے اور دشمنان اسلام سے محفوظ رکھے، آمین۔